مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 12۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے کی ابتدا وما من دابۃ فی الارض کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ 12ویں پارے کا نصف حصہ سورہ ہود جبکہ نصف حصہ سورہ یوسف پر مبنی ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنی شان ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اس کے ذمے نہ ہو۔ وہ تمام جانداروں سے آگاہ ہے۔ وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں بستے ہیں، یہ سب کچھ کتاب روشن میں درج ہے۔ پارے کے پہلے نصف حصے میں اللہ رب العالمین نے کچھ اولو العزم انبیاء اور رسل کا ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو حق کی دعوت دی اور انہوں نے کس طرح دعوت حق کو جھٹلایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ ان پر پانی کا عذاب نازل ہوا، سب غرق ہو گئے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ صرف وہی بچے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور اس کشتی میں سوار ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ پھر قوم عاد کا ذکر کیا کہ ان کی طرف اس کے پیغمبر ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور نہ سدھرے۔ ان پر طوفانی ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا جس نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی قوم نے ان کا اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی ظاہر کریں۔ اللہ کے حکم سے چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی مگر انہوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے ان پر ایک ہولناک کڑک اور چیخ کا عذاب نازل کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ 12ویں پارے کے پہلے نصف حصے میں ہی اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے بدکاری اور بے حیائی کو رواج دیا اور عورتوں کے بجائے لڑکوں سے شہوت پرستی کو اپنا لیا، جس پر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے تو ان پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بھی فرمایا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحفاظت نکل گئے۔ 12ویں پارے کے تقریباً نصف میں جا کر قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت سورہ کا آغاز ہوتا ہے جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے اور خود فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کہ ابا انہیں زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ایک روز وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ ان کے کپڑوں پر خون لگا کر روتے ہوئے گھر آتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں آنسو بہاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر لے جاتے ہیں اور وہاں انہیں بیچ دیا جاتا ہے اور یوں وہ عزیز مصر کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن و معصومیت پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور ایک روز آپ کو بہکانا چاہتی ہے مگر یوسف علیہ السلام حفاظت الہی سے اس کے مکر میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مصر کے اشراف کی خواتین میں جب یہ بات مشہور ہوتی ہے تو وہ زلیخا پر طنز کرتی ہیں کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا ایک روز اشراف کی خواتین کو گھر دعوت پہ بلاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دے کر یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و پر نور پیکر دے کر وہ عورتیں مبہوت ہو جاتی ہیں اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور پکار اٹھتی ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ خداوندی ہے۔ یوں زلیخا یوسف علیہ السلام پر اپنی وارفتگی کی گویا وجہ ظاہر کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ ان خوابوں اور ان کی تعبیروں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے تخت نشین ہوتے ہیں اور ایک روز آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائی آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور یوں وہ خواب پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔